تو پتہ ہی چلا بنانے والے کی تعریف. انسان اگر کسی کی بھی تعریف کرتا ہے تو اگر اس نظریے سے تعریف کرے کہ یہ انسان خود نہیں بنا ہے بلکہ اس کو بنانے والی ہستی موجود ہے. آسمان کو کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا. یہ زمین کا فرش کس نے بچھایا؟ یہ اللہ نے بچھایا. اگر ہم زبان سے تعریف کرتے ہیں یا اپنے عمل سے تعریف کرتے ہیں یا اپنے کردار سے تعریف کرتے ہیں تو حقیقتاً یہ اللہ کی تعریف ہے. کیونکہ اللہ نے ایک جملے کے اندر اپنا پریچے دیا، ایک جملے کے اندر اپنا تعارف انٹروڈکشن پیش کر دیا کہ اے بندو اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو، مجھے پہچاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں، تو اس طرح پہچانو الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن کرتا ہے. عالم نوجوان موجود ہیں، عالم کہتے ہیں اللہ کے سوا ہر چیز کو عالم کہتے ہیں. اللہ داخل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمام چیز عالم ہے. یہ دنیا پورا عالم ہے لیکن یہ دنیا نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم ہے. سب کو پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. اور رزق کون دیتا ہے؟ اللہ ہی رزق دیتا ہے. تو اب اللہ کی تعریف دو جملوں میں معلوم ہو گئی کہ اگر میری تعریف، میری پریچے، میرا انٹروڈکشن آپ چاہتے ہو تو اس طرح تعریف کرو کہ الحمدللہ رب العالمین. اور ایک ہی تعریف جب محمد مصطفیٰ کو جاننا چاہتے ہو تو اس طرح جانو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر میں رب العالمین ہوں تو میرا محبوب رحمت للعالمین. تو اس بات پر ناز کرو کہ آپ کس کی امت کی ہو؟ محمد مصطفیٰ کی امت. عالمین یہاں بھی ہے اور عالمین ادھر بھی ہے. پتہ ہی چلا کہ جس ذرے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس ذرے کو اللہ پرورش کرتا ہے، جس ذرے کو اللہ تخلیق کرتا ہے اور جو اس کی ربوبیت میں ہم تمام کے تمام محمد مصطفیٰ کی رحمت کے ساتھ. لیکن محمد مصطفیٰ کو یہ رحمت عطا کس نے کی؟ اللہ نے عطا فرمائی. اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی عطا کرنے والا. اس کے بعد آپ آگے بڑھیے، پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. وہ رحمان بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، بہت کرم کرنے والا ہے. کوئی اسے مانے یا نہ مانے پھر بھی روزی دیتا ہے. دیکھیے آپ کتنے کرم کی بات ہے. اگر آپ مزدور لے کر آئے اپنے گھر، وہ آپ کی یہاں مزدوری نہ کرے، آپ کا کام نہیں کرے، وہ دوسرے کا گھر بنائے، دوسرے کا کام کرے اور مزدوری آپ سے طلب کرے تو آپ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. بھائی تم نے کام ہمارا کب کیا؟ آیا ہم لے کر ہم آئے تھے، گھر ہمارا بنایا تھا، اینٹیں ہماری اٹھانا تھی، لیکن ہماری یہاں پورے دن کام نہیں کیا. جس کا کام کیا مزدور اسی سے مانگے. کوئی نہیں دے گا. اتنا فراغ کوئی نہیں ہے کہ کام کسی اور کا کرے اور مزدوری آپ دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو دیکھیے. بہت سے دنیا میں ایسے ہیں جو رب کو مانتے ہی نہیں، ناستک ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا خود بخود بنی ہے، خود بخود فنا ہو گئی. بہت سے ایسے ہیں جو خدا کے ساتھ بہت سے کفر شریک کرتے ہیں. لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے، کبھی ان کی روزی بند نہیں کرتا. اگرچہ تم میری عبادت نہ کرو لیکن ہو میرے بندے تو اللہ سب کو روزی دیتا ہے. تو یاد رکھیے ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، یہ جلسے کرتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے. نماز پڑھ کے بندہ اللہ پر احسان نہیں کر رہا. درود بھیج کر بندہ امتی رسول پر احسان نہیں کر رہا ہے. نیک کام کر کے کسی دوسرے شخص پر احسان نہیں کر رہے ہیں. یہ اپنی زندگی کو سنوار رہے ہیں اور اپنے بندہ ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. اللہ کی ذات تو ایسی ہے، نہ اس میں کمی ہے نہ اضافہ. جب اس میں اضافہ ہو نہیں سکتا تو کمی کیسے ہوگی؟ یاد رکھیے جس چیز میں کمی ہوتی ہے اسی میں تو اضافہ ہوگا. اللہ تو ہر اضافے سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. اگر ہم کہیں گے سبحان اللہ، اے اللہ تو تعریف کے قابل ہے، تو ہر چیز سے پاک ہے. اگر ہم کہیں گے الحمدللہ تو ہمارے کہنے سے اللہ کی تعریف نہیں ہوئی. اگر ہم یہ کہیں اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، تو بندہ کہے یا نہ کہے اللہ
اللہ ہمیشہ سے بڑا ہے، ہمیشہ بڑا رہے. تو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، بندے کو نوازتا ہے. تو اگر کسی کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی زندگی سنوارنا ہے، اپنا دل روشن کرنا ہے، تو وہ تسبیح پڑھے گا، تو وہ قرآن پڑھے گا، تو وہ نماز پڑھے گا، وہ ماں باپ کا کہنا مانے گا، وہ بندوں کے حق ادا کرے گا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا. کیونکہ اسلام تکلیف دینے والا مذہب نہیں ہے، وہ تو تکلیفوں کو دور کرنے والا مذہب ہے. ہمارے رسول نے کیا فرمایا؟ اگر راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، آپ ہٹا دیجئے. اگر تکلیف دہ چیز ہٹا دی تو ہٹانے پر صدقے کا ثواب ملے گا. بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، صدقے کا ثواب ملے گا. کسی کی رہنمائی کر دیجئے، کسی کی مدد کر دیجئے تو صدقے کا ثواب ملے گا. اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ بندہ جب تک اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اب بتائیے، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ فرمائے گا اے شخص میں بیمار تھا تم یہ دیکھنے نہیں آیا. تو اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا تم یہ دیکھنے نہیں آیا. تو بندہ عرض کرے گا اے مولا تو تو رب العالمین ہے، تو تو بیماری سے پاک ہے. تو اللہ کیا فرمائے گا کہ میرا ایک بندہ، میرا ایک رشتہ دار دنیا کے اندر بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، تو اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا. اگر تو وہاں جاتا تو میری رحمت کو پاتا. سبحان اللہ. پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہم اگر کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں، اس کی دل جوئی کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ والوں کی زندگی ہمیں یہی تو درس دے رہی ہے. انہی کے دو کام ہیں، انہوں نے یا تو رب کو خوش کیا ہے یا بندوں کے لیے آسانیاں فراہم کی. ایک تعلق اللہ والے کا اللہ سے ہوا کرتا ہے اور دوسرا تعلق بندوں سے ہوا کرتا ہے. دو ہی تعلق، اور انسان کے بھی دو ہی تعلق ہیں، ہمارے بھی دو ہی تعلق ہیں. ہمارا یا تو تعلق رب سے ہوگا یا بندوں سے ہوگا. اور ان دونوں کے حق کو ادا کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے. اسلام دو لفظوں میں کہتا ہے کہ ایک ہوتی حقوق اللہ اور ایک ہوتی حقوق العباد. اللہ کی حق ادا کرنا اور بندوں کی حق ادا کرنا. اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے، یہ اللہ کا حق ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو روزی دیتا ہے. آپ کو پر فرض ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے. اگر ہم زکات دے رہے ہیں تو یہ اللہ کا حق ہے. اگر ہم حج کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا حق ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق ہے. بندوں کا حق کیا ہے؟ بندوں سب سے بڑا حق جسے بھول جاتے ہیں ماں باپ. قرآن نے جہاں اپنی رب یعنی اللہ نے رب اپنے رب ہونے کا ذکر کیا ہے، اپنی عبادت کا ذکر کیا، اسی سے ملا کر ماں باپ کی خدمت کا بھی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی درس دیا. ان دونوں چیزوں کو اسلام کہتا ہے یہ دونوں ایک ہیں. یعنی ایک طرف آپ اللہ کا حق ادا کیجیے اور دوسری جانب بندوں کا حق کیجیے. تمام حقوق میں اللہ کا حق سب سے بڑا ہے اور بندوں کے حق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا. بڑی قربانیاں دیتے ہیں ماں باپ، بڑی محنت سے پالتے ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں، گاڑے پسینے کی کمائی بچے پر خرچ کرتے ہیں، بیماری میں اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کا مستقبل سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے تمہاری ترقی سے کوئی ناخوش ہو سکتا ہے، لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں تم کتنی ترقی کرتے رہو گے اتنا ہی وہ خوش ہوتے رہیں گے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. باقی انسان خوش ہو یا نہ ہو، آپ کا بھائی ناخوش ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ دار ناخوش ہو سکتے ہیں، لیکن دو ہستیاں اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں جنہیں ماں باپ کہا جاتا ہے. بیٹا جتنی ترقی کرے گا، جتنی کامیابی حاصل کرے گا، ماں باپ کے دل سے دعائیں نکالتی ہے تو ان ہستیوں کو خوش کیوں نہ